بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی سبق آموز نصیحتیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے آپ کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ واقعہ بھی آپ کو آگے سناتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام مصلح الدین تھا۔ آپ کے والد محترم ابھی آپ بچپن میں ہی تھے کہ حادثے کا شکار ہوئے اور فوت ہو گئے۔ یوں آپ باپ کے سایہ سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے ہی آپ کی پرورش کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے ہی سمجھدار، دانا اور ہونہار تھے۔ آپ کی والدہ نے بڑی مشکلات اور سختیاں جھیل کر آپ کو پروان چڑھایا۔ تو سنیے دوستو، عید کا موقع تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے لیے یہ امتحان بھی تھا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اپنے معصوم بچے کا شوق پورا کر سکتی۔ عید کے لیے ماں نے پاجامہ اور نئی ٹوپی تو کسی نہ کسی طریقے سے منگوا دی، مگر جوتوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، کاش میں تیرا یہ ارمان بھی پورا کر سکتی۔ دوستو یہ بات کہنا ہی تھی کہ ماں کی پلکیں نم ہو گئیں۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چھوڑیے، میں جوتے نہیں خریدوں گا۔ ہونہار بیٹا سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ جب میں عیدگاہ جاؤں گا تو میرے سارے دوست مجھ پر ہنسیں گے، اپنے جوتے دکھا دکھا کر مجھے چڑھائیں گے۔ وہ خدا سے شکایت کرنے لگا کہ اس نے اسے غریب کیوں بنایا۔ تو دوستو وہ چپکے اپنی بے بسی پر آنسو بہاتا رہا، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ اچانک تاریکی میں ایک روشنی رونما ہوئی اور وہ چونک پڑا۔ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر دروازہ کھلا اور روشنی کا ایک پیکر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک ایسی آواز جو شفقت اور ہمدردی میں ڈوبی ہوئی تھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے عزیز، تم پر خدا کی سلامتی ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میں ایک ایسی دنیا کی تمہیں جھلک دکھاؤں گا جو تمہاری ساری شکایتوں کو دور کر دے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس نورانی فرشتے کے ساتھ چلنے لگے۔ ایک بڑی عمارت کے پاس وہ فرشتہ رک گیا۔ اس نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی، پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شیخ سعدی نے دیکھا کہ 3 آدمی سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ پہلا آدمی جو اندھا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اے میرے پروردگار، یا اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میری ساری دولت لے لے، بس مجھے بینائی عطا کر دے۔ دوسرا شخص خدا سے فریاد کر رہا تھا، اے پروردگار، اے رب العزت، مجھے سننے کی طاقت بخش دے، تو مجھے ساری نعمتوں سے محروم کر دے مگر سماعت سے محروم نہ کر۔ تیسرا شخص جس کی ایک ٹانگ کسی مرض کا شکار تھی، وہ گڑ گڑا رہا تھا، اے رب العزت، میری دوسری ٹانگ بھی ٹھیک کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ساری حقیقت عیاں ہو گئی۔ تو دوستو فرشتے نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے عزیز دوست، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ خدا کی رحمت اور برکت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ اتنا کہہ کر رحمت کا فرشتہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اچانک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ ایک نئی روشنی سے اس کی روح جگمگا اٹھی ہے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مجبور اور بے کس لوگ موجود ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے مجھے 2 آنکھیں، 2 مضبوط ٹانگیں اور سننے کی طاقت بخشی ہے، پھر بھی میں خدا سے شکایت کر رہا ہوں۔ تو جوں ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو ماں آئی
اور کہنے لگی، بیٹا تم ابھی تک سو رہے ہو، آج عیدگاہ نہیں جاؤ گے؟ اٹھو، اللہ نے چاہا تو اگلے سال ضرور جوتے لے دوں گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی امی نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ الفاظ بولے۔ شیخ سعدی نے آگے سے کہا، اماں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے خدا نے 3 بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ شیخ سعدی نے خواب کا سارا ماجرا اپنی والدہ محترمہ کے سامنے رکھ دیا۔ تو دوستو، ماں نے کہا، مبارک ہو بیٹا، خدا نے آج تمہیں ایک نئی روشنی دکھائی ہے، تم ضرور ایک دن اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو گے، دنیا میں سچائی کا نور عام کرو گے۔ یہ کہہ کر ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ماں کی دعائیں رنگ لائیں، یہی بچہ آگے چل کر فارسی زبان کا بہت بڑا ادیب اور شاعر ہوا اور شیخ سعدی کے نام سے شہرت حاصل کی۔ شیخ سعدی کی لکھی ہوئی گلستاں اور بوستاں فارسی زبان کی مشہور کتابیں ہیں جو زندگی میں کام آنے والی نصیحتوں کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو ناظرین، اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ شیخ صاحب جا رہے تھے تو راستے میں 5 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں۔ آپ کو دیکھ کر انہوں نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ شیخ صاحب آپ شاعر بھی ہیں، آج ہمیں آپ کوئی شعر سنائیں۔ تو ان میں سے ایک لڑکی بولی، شیخ صاحب آپ ایسا شعر سنائیں جس میں کھیر کا لفظ آتا ہو۔ تو دوسری بولی، آپ مجھے ایسا شعر سنائیں جس میں چرخے کا لفظ آتا ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی تیسری نے کہا، آپ شیخ صاحب مجھے ایسا شعر سنائیں جس میں کتے کا لفظ آتا ہو۔ تو چوتھی بھی بول پڑی، اس نے بھی کہا، ایسا شعر مجھے سنایا جائے جس میں ڈھول کا لفظ آتا ہو۔ تو ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، تو انہوں نے ان 4 چیزوں کو ایک ہی دفعہ شعر میں کہہ دیا، اور بڑا مزیدار یہ شعر ہے۔ آپ نے کہا، کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا چلا، کتا آ گیا کھیر کھا گیا، توں بیٹھی ڈھول بجا۔ تو ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔